السلام علیکم ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرز. ڈیلی ریفلیکشن میں آج گلہ و شکوہ پر بات ہوگی. سماجی اور معاشرتی زندگی میں ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں تقریباً ہر کسی کو دوسرے پر کوئی نہ کوئی شکوہ شکایت ہے. گلہ شکوہ کی یہ عادت انسان کے نفسیاتی اور جذباتی اعتبار سے کمزور ہونے کی علامت ہے. اگر یہ عادت پختہ ہو جائے تو پھر انسان کی اخلاقی اور روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے. ایسا انسان معاشرے میں فائدہ کم نقصان زیادہ پہنچاتا ہے. یوں سماجی ترقی کو ٹھیس پہنچتی ہے اور معاشرہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے. روزمرہ زندگی میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ شکوہ شکایت کرنے والے افراد معمولی باتوں پر رنجیدہ ہو جاتے ہیں. مثلا یہ کہ اگر آپ کے نئے لباس کی، کامیابی کی، آپ کی تحریر کی تعریف نہ کی جائے، آپ کے دلائل کی تائید نہ کی جائے، فون کر کے کسی کا حال نہ پوچھا جائے، تہوار اور تقریبات میں لین دین میں کمی و پیشی کا شکوہ عام سی باتیں ہیں. کسی کی دعوت شادی میں فلاں چیز کی یا معیار کی کمی کا شکوہ. ہمیں گلہ ہی رہتا ہے کہ فلاں شخص ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، اس طرح کا لباس کیوں پہنتا ہے، ایسے کیوں بیہیو کرتا ہے. حیران کن حد تک ہم ایسا شکوہ شکایت بھی کر گزرتے ہیں جس کا مظاہرہ کچھ عرصہ پہلے لوگ ہم پر کر چکے ہوتے ہیں. ایک ایسی بات یا فعل جس کا اظہار ہم خود بھی کرتے رہے ہوں، اس کی شکایت کرنا جب کوئی دوسرا بالکل ویسا ہی کر رہا ہو، انتہائی مضحکہ خیز رویہ ہے. اگر نظر اس بات پر رکھی جائے کہ دوسروں کو ہمارے اوپر کیا شکوہ جات یا شکایات ہیں تو یہ قدرے بہتر ہے نسبتاً اس بات کے کہ ہم اپنا وقت اس نقطے پر لگاتے پھریں کہ ہمیں دوسروں سے کیا شکوہ شکایت ہے. دوسروں سے شکایت خواہ وہ درست بھی ہو زیادہ اچھا اثر نہیں چھوڑتی. انسان کی فطرت ہے کہ اگر اس سے شکوہ شکایت کی جائے تو شرمندہ ہونے کی بجائے آپ سے ناراض ہو جاتا ہے. ضرور کچھ ایسے بھی ہیں جو احساس کرتے ہیں، مگر یہ در حقیقت وہ لوگ ہیں جو گلے شکوے کا موقع ہی نہیں دیتے. شکوہ رنجیدہ رکھتا ہے کرنے والے کو اور جس پر کیا جا رہا ہو اسے بھی. اگر ہمارے شکوے علمی رنگ اختیار کر لیں تو معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے. یہ ایک علمی شکوہ ہے کہ ہم اپنے عزیز، اپنے دوست یا اپنے کولیگ سے یہ شکایت کریں کہ اس نے فلاں والی اچھی کتاب کیوں نہیں پڑھی یا فلاں خوبصورت مووی نہیں دیکھی. کسی کی یہ شکایت بجا ہے کہ میں نے اپنے کردار کو معیاری بنانے کے لیے اپنے طرز عمل میں، اپنے رویے میں فلاں اچھی تبدیلی پیدا نہیں کی. کسی کا مجھ پر یہ شکوہ بجا ہے کہ میں رب کے احکامات کی پیروی کیوں نہیں کرتا. مگر یہ تمام قسم کے گلے شکوے ایک ایسے ہی شخص کو زیب دیں گے جو خود ان پر عمل پیرا ہو. اوروں کو نصیحت، خود میاں فصیحت بن کر شکوہ شکایت سراسر زیادتی اور حماقت کے زمرے میں آتا ہے. حماقت سے لبریز گلہ شکوہ فائدہ نہیں بلکہ زبردست نقصان پہنچاتا ہے. دوستوں میں نفاق جبکہ خاندان کے ٹوٹنے کا باعث بنتا ہے. ہمیں علامہ اقبال جیسے علمی شکوے کو اپنانے کی ضرورت ہے جس میں تمام شکایتوں کا، ہر قسم کے گلے کا جواب شکوہ بھی تیار رہتا ہے. ہم اپنی ذات سے حقیقت پر مبنی شکوہ شکایت کریں. جب شکایت حقیقت پر مبنی ہوگی تو پھر ہمیں ہمارے اندر سے ہی سچائی ملے گی. ہر شکوے کا جواب ملے گا اور ہر گلے کا نہایت اہتمام سے ازالہ ہوگا. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ افراد جو گلے شکوے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی شخصیت میں ایسے احسن رنگ بھرتے رہتے ہیں کہ ان سے لوگوں کو شکوہ شکایت کم ہو، وہ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوتے ہیں. ایک اعلیٰ کردار کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیتا.
کسی بھی لیڈر کو تو یہ قطعاً زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ گلا شکوہ کرتا رہے۔ لیڈر نے تو گلوں کو پی جانے اور شکووں کو بھول جانے کا عملی نمونہ بننا ہوتا ہے۔ آئیں ہم سب اگر صحیح معنوں میں لیڈر بننے کے خواہاں ہیں تو پھر غیر ضروری اور غیر معیاری شکوہ جات کی بجائے علمی شکوے کی روش اختیار کریں، اور وہ بھی اپنی ذات کے ساتھ، نہ کہ دوسروں سے۔ اللہ حافظ۔